بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے، اس کا نام عادیات ہے۔ چونکہ اس سورت کا پہلا لفظ والعادیات ضبحا میں عادیات ہے، اس لیے اس مکمل سورت کا نام سورہ عادیات رکھا۔ یہ سورت مکی سورت ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کرام کا قول یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں، جن میں 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کے مختلف صفات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں انسان کی باطنی 2 بیماریوں کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے والی 3 آیتوں کے اندر انسان کا جو مقصد اصلی ہے آخرت، اس کے طرف انسان کو توجہ دلائی ہے۔ 5 آیتوں کے اندر گھوڑے کے مختلف صفات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں انسان کے اندر جو 2 خرابیاں ہیں اس کو بیان کیا ہے، جو 2 بیماریاں ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر 3 آیتوں کے اندر انسان کا جو مقصد اصلی ہے آخرت، اس کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اب سب سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صفات کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ عرب لوگ اپنے زمانے کے اندر گھوڑوں کو پالتے تھے، اور گھوڑا ان کے نزدیک بہت معتبر عظیم الشان جانور شمار کیا جاتا تھا، اور اس گھوڑے سے وہ مختلف کام نکالتے تھے۔ گھوڑے کی ان کے نزدیک بہت قدر تھی۔ اہم امور میں گھوڑوں کو وہ استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ خاص طور سے جنگی معاملات میں گھوڑوں کا بہت دخل ہوتا تھا۔ اس وقت اگر جنگ کرنا ہو تو زیادہ تر گھوڑوں کے ذریعے سے وہ جنگ کیا کرتے تھے، اس لیے گھوڑے ان کے نزدیک بہت اہم جانور شمار کیے جاتے تھے، اور گھوڑے ان کے نزدیک بہت قیمتی بھی ہوتے تھے۔ اور ایسے بھی دیکھا جائے تو گھوڑا بہت پاور اور طاقت والا جانور ہے۔ اسی لیے آج کل کے زمانے میں گاڑیوں کی انجن کو اور اس کی طاقت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ اس انجن کی ہارس طاقت اور پاور کتنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گھوڑا جو جانور ہے اس کی طاقت اور پاور بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اسی طاقت اور پاور کے سبب سے ان لوگوں کے نزدیک گھوڑے کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی، اور اس سے مختلف اہم کام وہ بنایا کرتے تھے۔
اور گھوڑوں کے ساتھ ان کی انسیت ہوا کرتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کی مختلف صفات کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ان صفات میں اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی بیماریاں خود بخود اس کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ گھوڑوں میں تو یہ خوبیاں ہے، اور میں انسان ہو کر اس کے مقابلے میں اس کی جو ضد ہے وہ مجھ میں پائی جا رہی ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ چیزیں اس کے اجداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ دھوپ کو پہچاننا ہو تو چھاؤں کو سمجھنا پڑے گا، یا چھاؤں کو پہچاننا ہے تو دھوپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے ان گھوڑوں کے صفات کو جب ہم پہچان لیں گے تو اس کی جو اجداد ہے، اس کی جو ضد ہے، اس کی جو مخالف برائی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے، انسان میں پائی جاتی ہے، وہ خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کے مختلف صفات کی قسم کھا رہے ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں جو انسان کے اندر بیماریاں ہیں وہ انسان پر بالکل واضح ہو جائے۔ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ اپنے اس بات کے اندر سچے اور پکے ہونے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بات میں بالکل سچے ہیں، اس لیے اللہ کو اپنے بذات خود سچے ہونے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بات کے اندر سچا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ سچا بات کے اندر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ جب جھوٹ کا شائبہ نہیں تو وہاں کی ہر بات 100% سچی ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر کوئی فیصد ہوگی تو اتنے فیصد وہ بات سچی ہے، وہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے۔ انسان کے ذات میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی بات کو سچی کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اصدق ہے، سچوں میں بھی سب سے بڑے سچے اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے وہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے گھوڑے کی جن صفتوں کی قسم کھائی ہے وہ اپنے بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان صفات کے اندر اگر انسان غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفتوں کی قسم کھائی ہے ان صفات کے ذریعے سے انسان میں جو بیماریاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، وہ انسان پر کھل جائے گی۔ جب وہ عادتیں بری انسان پر کھل جائے گی تو انسان ان عادتوں کو چھوڑ کر جو گھوڑوں کے اندر عمدہ عمدہ صفتیں ہیں ان کو اپنا کر زندگی بسر کرے گا، اور جب انسان ان خوبیوں کو بسر کرے گا تو خود بخود فکر آخرت اس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی 3 آیتوں میں فکر آخرت کو انسان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب گھوڑوں کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ عادیات یہ عادیتن کی جمع ہے، اور یہ مؤنث ہے عادیون کا، اور اس کے معنی آتے ہیں دوڑنے کے۔ اور ضبحً، یہ ضبحً کے معنی آتے ہیں سرپٹ دوڑ۔ سرپٹ دوڑ گھوڑے کی ایک دوڑ ہوتی ہے جو بہت اعلیٰ قسم کی، ہائی کوالٹی کی، ایک عمدہ قسم کی دوڑ ہوتی ہے۔ گھوڑا اپنا چہرہ سر اوپر کرتا ہے اور سامنے کے جو 2 پیر ہیں اس کو ایک ساتھ اٹھاتا ہے، اور وہ بہت بھیانک حالت میں نظر آتا ہے اس وقت جب وہ دوڑ لگاتا ہے۔ اور پھر پیچھے والے پیر بھی جب سامنے والے پیر ٹیکنے کے قریب آتے ہیں پیچھے والے پیر ایک ساتھ اٹھاتا ہے، اور بڑے تیزی سے پھر اس آگے والے جو پیر ہے اس پیر تک پیچھے والے پیر لے جاتا ہے، اور پھر اتنی مسافت بڑے تیزی سے وہ قطع کرتا ہے۔
یہاں تک کہ دور دور کا سفر اس چال سے منٹوں اور گھنٹوں کے اندر وہ جو ہے پار کر دیتا ہے. ایسی چال کو سرپٹ چال کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ذبحن کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ذبحن اس دوڑ کے بعد اس کی جو سانس بھرتی ہے وہ جو ہانپتا ہے، وہ گھوڑا جب اس طرح کی دوڑ لگانے کے بعد وہ جو ہانپتا ہے اس ہانپنے کو ذبحن کہتے ہیں. اور گھوڑا یہ اسی وقت دوڑ لگاتا ہے جب وہ اپنے مالک کا مکمل مطیع اور فرما بردار بن کر دوڑ لگاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. اسی لیے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، طاقتور جانور ہونے کے باوجود انسان کا بچہ جو مہارت رکھنے والا ہے، ان کو لگام دے کر جس طرف ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے. انسان پھر اس کا بچہ، اس کی کیا حیثیت ہاتھی کے سامنے، اس کی کیا حیثیت گھوڑے کے سامنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. یہ اللہ کی انسان کے اوپر نعمت ہے. پھر یہ گھوڑا جو انسان کا مسخر ہوا ہے، انسان کے لیے مسخر ہوا ہے، وہ انسان کا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ اس کا بچہ بھی اس کو جس جانب لے کر جانا چاہتا ہے وہ چلتا ہے. اور پھر اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ اس کو آخری چال سے اگر دوڑانا چاہے تو وہ اپنے آقا کی اطاعت اور وفاداری کے اندر اس دوڑ کو بھی لے لیتا ہے اور بہت جلدی سے سرعت کے ساتھ لمبی مسافت کو طے کرتا ہے. یہ گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ ایک وفاداری ہے کہ آخری چال جو اس کے پاس ہے اس چال کو اپنے مالک کے لیے استعمال کر اس کے لیے اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر وہ اس کے لیے کوشش کر اس طرح سے دوڑتا ہے. یہ وفاداری کی ایک اعلیٰ صفت ہے گھوڑے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. تو اس مقام پر ہانپنا، اس ہانپنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے ذبحن کا ترجمہ کیا ہے سرپٹ دوڑ، جو آخری دوڑ ہوتی ہے اس کی اور اعلیٰ اور ہائی کوالٹی کی دوڑ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوڑ کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آخری دوڑ ہے اس کی. اپنے مالک کے وفاداری میں وہ اس کو بھی استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ مالک اس گھوڑے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف دانا اور پانی کا انتظام کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے؟ پیدا تو اس نے نہیں کیا، پیدا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. گھوڑے کو، اس کو تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اس کے اعضاء کو صحیح سالم اللہ رکھتے ہیں، بیماری سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں، صحت اور قوت اس گھوڑے کو اللہ دیتے ہیں. یہ بندہ انسان صرف اتنا کرتا ہے، اس کے دانے اور پانی اور رہنے کا انتظام کرتا ہے. تو بس اتنی ہی بات پر یہ گھوڑا اتنا فدا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی آخری دوڑنے کی چال، یا یوں کہیے کہ اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر اس کے لیے دوڑتا ہے اور اس کا شکر گزار ہوتا ہے صرف ان دو خوبیوں کے اوپر، ان دو نعمتوں کے سبب. اور وہ دو نعمتیں کیا؟ دانا پانی اور رہنے کا جو ہے انتظام. اس پر وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ تو بے عقل ہے، اس میں کوئی عقل نہیں، سمجھداری نہیں ہے، اور وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے. اس کے باوجود ان دو نعمتوں کا وہ ایسا شکر گزار ہوتا ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اے انسان، تو سمجھدار ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، تو انسان ہے، اللہ نے تجھے سمجھ دی ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں تیرے اوپر ہے. تو ذرا سوچ تو صحیح، پوری دنیا کو اللہ نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، زمین اللہ نے تیرے لیے مسخر کر رکھی ہے، جتنے
جانور ہے، سب اللہ نے تیرے فائدے کے لیے بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوا ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مسخر کیا ہے، اور تجھے اس کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر نچھاور کی ہے، لیکن اس کے باوجود تیرا حال اپنے رب کے ساتھ شکر گزاری کا کیا ہے؟ کبھی اپنے پھوٹے زبان سے جان دینے کی بات تو درکنار، اللہ کی عبادت کرنے کی بات تو درکنار، کبھی پھوٹے زبان سے ان نعمتوں کے اوپر الحمدللہ تو کہاں کبھی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نعمت آدمی کو ملتی ہے تو اس کو اس کے شکر میں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے، آدمی کو ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ جب اس کو چپل میسر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین کہے، عمدہ کپڑا میسر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین کہے، اچھا لباس میسر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین کہے، اچھا کھانا میسر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین کہے، اچھی سواری میسر ہو جائے الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ جن عبادتوں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے ان عبادتوں کے اندر ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے، ان عبادتوں کو اچھی طرح سے ادا کرنے کا اہتمام کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات کا ہمیشہ استحضار رکھے، غفلت کے اندر نہ گرے۔ غفلت انسان کے لیے موت ہے، انسان کو غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی پہلی جو صفت ہے اس صفت کی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، یا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صفت کی قسم کھا رہے ہیں، فالموریات قدحا۔ ایرا کے معنی آتے ہیں آگ کا جھاڑنا۔ پہلے زمانے کے اندر ماچس نہیں تھی، آگ لگانے کے لیے چکماق سے آگ سلگائی جاتی تھی، پتھر کو دوسرے پتھر پر مار کر یا پتھر کو لوہے پر مار کر اور رگڑ کر جو ہے آگ جلائی جاتی تھی۔ یہاں گھوڑے کی ایک صفت یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ گھوڑے کے پیر کے اندر نال ہوتے ہیں لوہے کے، اور جب یہ پتھریلی زمین پر دوڑتا ہے اپنی آخری چال سے تو اتنی خطرناک اس کی دوڑ ہوتی ہے کہ پتھر پر جب اس کی ٹاپ پڑتی ہے تو اس ٹاپ کے سبب سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس چال کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے کی، ٹاپ مار کر، قدحن کے معنی آتے ہیں اپنی ٹاپ کو پتھر پر مارنا اور اس کے ذریعے سے آگ کا جھڑنا۔ موریات ایرا سے آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں آگ کا نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کی قسم کھاتے ہیں کہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ جب پتھر پر اس کی ٹاپ پڑتی ہے تو اس ٹاپ کے سبب سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چال کی، اس صفت کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے لیے حد درجہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا پکا وفادار اور وفا شعار ہے، وہ اپنے مالک کی ان دو تین نعمتوں کا اتنا شکر گزار ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے اب تیار ہو رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، یہ تیسری صفت ہے اس کی۔ مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ دوڑنے کے اندر اعلیٰ درجے کی دوڑ استعمال کرتا ہے، پھر دوڑنے میں وہ راستے کا انتخاب نہیں کرتا ہے، مالک جہاں دوڑاتا ہے اس مقام پر وہ دوڑتا ہے۔ مالک اس کو پتھریلی زمین میں دوڑاتا ہے تو وہ پتھریلی زمین کے اندر دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ پتھروں پر ایسی ٹاپ مارتا ہے کہ اس سے آگ نکلتی ہے۔ اسی طرح سے وہ وقت کا بھی کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے کہ فلاں وقت میں ہی میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور جنگ کروں گا، فلاں وقت میں ہی میں آپ کے ساتھ جو ہے نکلوں گا، بقیہ وقت میرا آرام کا ہے، میں جو ہے اس کے آپ کے طرف توجہ نہیں دوں گا، بلکہ
وہ گھوڑا وقت کے تعین کے بغیر جس وقت وہ مالک اس کو لے کر نکلتا ہے وہ اس وقت نکل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائی کا جو وقت ہوتا تھا وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے اذان کے وقت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے، ایک بار کی ایلگار لگا دی، تاخت و تاراج کر ڈالا، معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بستی کے بستی اجڑ جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس صفت کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے وفا شعاری میں، وفاداری میں، مالک کے حکم کو پورا کرنے میں وقت کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ صبح سویرے اب سب سوئے ہوئے ہیں، آرام لے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے مالک کے فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فالمغیرات صبح، صبح سویرے ان کے یلغار کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، صبح سویرے ان کے تاخت و تاراج کرنے کی قسم، یعنی وقت کا یہ لحاظ نہیں کرتے ہیں، اپنے مالک کے وفاداری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر نکلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ان کے اوپر حملہ کرنے سے رکتے تھے، یہاں تک کہ دیکھتے کہ آذان کا وقت ہو چکا، کسی بستی سے آذان کی آواز آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے سے رکتے تھے، اور جب دیکھتے کہ بستی سے آذان کی آواز نہیں آئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کرتے۔ لہذا یہ صبح کے وقت عام طور سے حملہ کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اسی وقت رات بھر، چونکہ دن بھر دھوپ کے وجہ سے دھول سوکھ جاتی ہے، اور صبح کے وقت رات بھر ٹھنڈی ہونے کے سبب پھر وہ دھول آپس میں چمٹ جاتی ہے، لیکن یہ گھوڑے جب اس دھول کے اندر جو رات بھر ٹھنڈی کے سبب سے وہ جم چکی تھی، جب یہ گھوڑے زور سے دوڑتے ہیں تو ان کی دوڑ ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ پوری دھول اڑ جاتی ہے اور پورے میدان کو گرد و غبار سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ ایسی زبردست ان کی دوڑنے کی اور کام کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، پورے لگن سے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس صفت کی قسم کھا رہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور بِهِ میں ہی کے ضمیر کا مرجع ہے وہ وقت جس وقت وہ الغار بول رہے ہیں، جس وقت سامنے والے پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ اس وقت دھول اڑاتے ہیں۔ اثرن کے معنی آتے دھول کو اڑانا، جھاڑنا، تو جب دھول اڑاتے ہیں اس وقت اس کی قسم فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، سامنے والا جو لشکر ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، کندھوں کے اوپر نیزے ہوتے ہیں، لشکر کے مکمل سامان ان کے پاس مہیا ہوتا ہے، اور عام طور سے جو پہلے زمانے میں لڑا جاتا تھا لشکر کی 5 ٹکڑیاں ہوتی تھی، آگے کے جانب ایک ٹکڑی ہوتی، پیچھے کے جانب ایک ٹکڑی ہوتی، یعنی ایک بڑا لشکر آگے کے جانب، ایک بڑا لشکر پیچھے کے جانب، ایک بڑا لشکر داہنے جانب، ایک بڑا لشکر بائیں جانب، اور بیچ میں جو لشکر ہوتا تھا اس کے بیچوں بیچ اس لشکر کا سردار اور امیر ہوتا تھا، اور اس ٹکڑی کو جو بیچ میں ہوتی ہے اس کو قلب کہا جاتا تھا، اور قلب کا قلب یہ امیر ہوتا تھا، یعنی اس کے بھی درمیان میں ہوتا ہے، تو درمیانی حصے کے اندر امیر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ سامنے لشکر کو دیکھ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اس کے بعد تلواروں کو دیکھ رہا ہے، نیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہتھیاروں کے سب سامان کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وسط درمیان میں جو ٹکڑی ہے اور جہاں وہ امیر ہے، پہلے ٹکڑی کو پھاڑ کر آزو بازو والے اور پیچھے والی ٹکڑیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ گھس جاتا ہے اور درمیانی ٹکڑی تک، قلب تک پہنچ جاتا ہے گھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صفت کی قسم کھا رہے ہیں کہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، اس کے نعمت کا کتنا شکر گزار ہے کہ وہ وہاں تک دوڑتا ہے اور ذرا برابر بھی گھبراہٹ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس وقت لشکر کے جتھے کے اندر درمیان میں گھس پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ 5 صفتیں ہوئی۔
پہلے تو ہانپ کر دوڑنے کی، دوسری ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے کی، تیسری صبح کے وقت غارت ہلا بولنے کی، چوتھی دھول کے اڑانے کی، اور پانچویں جمگھٹے کے اندر گھس جانے کی۔ ان 5 صفتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ پانچوں کیا پانچوں صفتیں گھوڑے کے اعلیٰ درجے کے وفا شعار ہونے پر دلیل ہے، اعلیٰ درجے کے وفادار ہونے پر دلیل ہے، اعلیٰ درجے کے شکر گزار ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو اس گھوڑے کے ذریعے سے، اس کے ان صفتوں کے ذریعے سے اسی بات کو بتلا رہے ہیں کہ وہ صرف دانہ اور پانی کا انتظام کرتا ہے، تو وہ گھوڑا اس کا اتنا شکر گزار ہوتا ہے، جبکہ وہ عقل مند نہیں ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہے۔ اب تم تو عقل مند ہو، تم انسان ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے دانے اور پانی کا ہی انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں اعضاء صحیح سالم دی ہے، تمہیں تندرستی عطا فرمائی ہے، تمہیں جو اوقات جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تمہارے لیے ساری دنیا مسخر کر دی ہے، اس دنیا کا دلہا، اس کائنات کا دلہا تمہیں بنایا ہے، اور تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، تم اب خود سوچو۔ گھوڑے کا حال تو یہ ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ تم اپنے حال کے اوپر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو گھوڑوں کے ان صفت سے اعلیٰ درجے کی صفت رکھتے ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ میرے نیک بندے ہیں۔ گھوڑے کی یہ صفتیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کئی زیادہ مضبوط اچھی صفتیں ان کے اندر رکھی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اور اس کے علاوہ صلحاء کی جماعت، وہ تو ایک چھوٹی جماعت ہے، ان کے مقابلے کے اندر جو عام انسان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان تعداد کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ اوپر گھوڑوں کی شکر گزاری کو بیان کیا، اب نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لکنود کے ایک معنی بخل بھی آتے، بخیل بھی آتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کے خاطر بڑا بخیل ہے، مطلب یہ کہ یہ خود کھانے کی چکر میں رہتا ہے، کسی کو کھلاتا نہیں ہے، مساکین، یتیم، غربا کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، مہمان نوازی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے ہمیشہ وہ کتراتا ہے، گویا یہ بخیل ہے۔ لیکن اصل یہاں ترجمہ لکنود کا ناشکرا ہے، یعنی اللہ نے اس کے اوپر اتنی ساری نعمتیں نچاور کی ہے، اتنی ساری نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا ہے، اس کے باوجود یہ انسان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور بعض لوگوں نے انسان سے مراد کافر لیا ہے، بے شک کافر اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کرتا ہے، اور کفر ناشکری کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ناشکری میں بہت سے درجے آتے ہیں، ان میں ہائی کوالٹی کا، اعلیٰ قسم کا جو ناشکری کا درجہ ہے وہ کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یا کافر مراد لو یا پھر عام انسان، جیسے جمہور مفسرین عام انسان مراد لیتے ہیں، انبیاء، صلحاء، اولیاء کے علاوہ جو عادل لوگ ہیں ان سب کو مراد لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ناشکری کے 3 درجے بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ناشکری کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس کو، لیکن وہ ناشکری کرتا ہے، مطلب ان سب نعمتوں کی نسبت اللہ کے جانب چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو اور معبود ہیں ان کے طرف کرتا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، وہاں کے بسنے والے عام لوگ جو مسلمانوں کے علاوہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، لیکن بعد میں چل کر جب تخلیق کا مسئلہ ان کے نظروں سے نکل جاتا تھا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور محض بنا کر بٹھا دیتے تھے۔
کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند سورج ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام دوسرے کے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ سارے کام وہ کرتے ہیں، جیسے کہ لات، عزا، منات، یہ اس وقت کے جو دیوتا تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے سارا کنٹرول اب ان کے ہاتھ میں دیا ہے، کسی کو بچہ دینا ہے تو فلاں دیو دے گا، کسی کو کب بارش برسانی ہے تو فلاں، خشک سالی لانی ہے تو فلاں۔ تو گویا اس طرح سے نظام کو تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھی، اولاد کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، بارش کی نعمت دی ہے، خوشحالی کی نعمت دی ہے، ان نعمتوں کو وہ اللہ کے جانب منسوب کرنے کے بجائے اللہ کے علاوہ کے جانب منسوب کرتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ لہذا انسان، کچھ لوگ تو کفر کے سبب سے اللہ کے رحمت سے دور ہو چکے، یعنی اپنے کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کی شکر گزاری ادا کرنے کے بجائے، اللہ کے جانب اس کی نسبت کرنے کے بجائے، وہ جو ہے ان دنیا کے دوسرے اور معبودوں کے جانب اس کی جو ہے نسبت کرنا۔ دوسری قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو بندہ استعمال کرتا ہے۔ تو اب جب بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ تو بڑی اچھی اور بہتر بات ہے، لیکن ان نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیا، کان دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب دیا، پیر دیا۔ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے لیے استعمال کرنا تھا، اللہ کی شکر گزاری کرنی تھی، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری تو درکنار، اللہ کے مقابلے میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے، موبائل کے اندر غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں جس سے اللہ نے روکا ہے اس کا ارتکاب ان آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کانوں کو اللہ نے دیا تھا قرآن کے سننے کے لیے، امام کی تکبیروں کو سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کو سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو سننے کے لیے، دین اور احکام دین کو سننے کے لیے، لیکن وہ اس کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ آ کر بیٹھے اور سنیں، یہ اپنے کانوں کو گانوں میں استعمال کرتا ہے، گالیوں کے سننے میں استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، ہر نعمت کو اس طرح سے لو۔ اللہ نے سانس دی ہے، یہ سانس ہمارا وقت ہے، ایک سانس نکلتی ہے اندر جاتی ہے، سانس بند ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے وقت چھین جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ اللہ نے یہ بڑی نعمت ہمیں دی ہے، ہم ان اوقات کو دشمنی میں لگاتے ہیں، غیبتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹ بولنے میں لگاتے ہیں، اور دھوکہ دہی میں لگاتے ہیں، جھگڑوں میں لگاتے ہیں، ٹھٹا اور مذاق اڑانے میں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی کرنے میں لگاتے ہیں، تجسس اور جاسوسی میں لگاتے ہیں، نہ جانے اور کتنی بری چیزیں ہیں ان سب کے اندر لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت اللہ نے جو نعمت ہے دی تھی ہمیں اس لیے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ تو دوسرا درجہ نعمتوں کی ناشکری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو استعمال کرے، وہ تو نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں اس کے خلاف ہم ان نعمتوں کو استعمال کرنے لگے، دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں انسان کو دی ہے، ان نعمتوں کی نسبت منعم حقیقی کے جانب کرنا چاہیے، اور پھر منعم حقیقی کے جانب کر ان نعمتوں کو اللہ کی دین سمجھنا چاہیے، اور اس کو بر وقت بر ضرورت کے موقع سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، ان نعمتوں کی نسبت اپنی جانب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں کا مستحق تھا اس لیے مجھے ملی،
اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا ہے، میں نے کیا، میں نے کمایا، میں نے ایسا کیا اس لیے ملا، تو اس کی نسبت منعم حقیقی کے بجائے اپنی جانب کرتا ہے، اور پھر وہ ان نعمتوں کے اندر اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اللہ کے استہزاء کو بھلا دیتا ہے۔ یہ تیسری ناشکری ہے، تیسرا درجہ ہے ناشکری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ نعمتوں کی نسبت اللہ کی جانب کیجئے، اس کو اللہ کی دین سمجھیے، اور اللہ کی دین سمجھتے ہوئے ان نعمتوں کے اندر مشغول نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کے دینے والے کی جانب ہمیشہ نظر ہونی چاہیے۔ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس منعم حقیقی سے دل لگائے، نہ کہ ان نعمتوں کے اندر دل لگائے۔ اب پوری دنیا مل کر ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے، اس منعم حقیقی کی کتنی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے۔ لہذا تیسرا درجہ یہ ہے شکر گزاری کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نعمتوں کی نسبت کرے اور دل اللہ میں لگائے، نہ یہ کہ ان نعمتوں کی نسبت اپنی جانب کرے اور دل نعمتوں کے اندر لگائے اور اللہ سے غافل ہو جائے۔ یہ ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس بات پر بذات خود گواہ ہے۔ انسان کو خود بھی معلوم ہے کہ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں میرے اوپر ہے، اس کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے بذات خود یہ گواہ ہے، اس کے باوجود یہ معلوم ہے اس کو، اس کے باوجود یہ جو ہے اس طرح سے کرتا ہے۔ آدمی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا پہلے 5 صفتوں کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد ان 5 صفتوں کے ذریعے سے انسان کی بیماریاں بذات خود اس کے سامنے واضح ہوتی ہیں، اس لیے ان 5 صفتوں کی قسم کھائی، اور پھر ان بیماری میں سے پہلے ایک بیماری کو بیان کیا کہ انسان ناشکرا ہے، اس کو شکر گزار بننا چاہیے جیسا کہ وہ گھوڑا شکر گزار ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری بیماری وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور خیر کے یہ معنی مال کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر آدمی مال کو چھوڑے تو اس کو وصیت کرنا چاہیے، اور خیر کا معنی مال ہے، اور یہاں بھی مال ہے۔ دوسری اس کی بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے محبت پر بڑا سخت ہے، اس کو مال کی محبت میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، یہ مال کے محبت میں بہت زیادہ پختہ ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال وہ کمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن طریقوں سے کمانے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے کمائیں، مال اپنے پاس رکھے، لیکن مال کی محبت قلب میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس کی بیماری ہے، یہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس برائی کو انسان کو اپنے دل سے نکالنی چاہیے، اس لیے کہ مال کی محبت جب دل کے اندر گھر کر جائے گی تو وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا، عبادات سے غافل ہو جائے گا، اچھے کاموں سے غافل ہو جائے گا، برائیوں کے اندر مبتلا ہونے لگے گا۔ اس لیے اس کو اپنے دل سے محبت نکالنی چاہیے۔ انسان کی ایک بیماری ہے کہ وہ مال کے محبت پر بڑا پختہ ہے، لہذا اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے استحضار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کو بہت پختہ ہونا چاہیے، اور جو نعمتیں اور مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو صرف استعمال کرے، اس لیے کہ وہ ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ 2 بیماریاں بیان کی، اور وہ 2 بیماریاں ان میں سے ایک تو اللہ کی ناشکری، اور دوسری بیماری مال کی محبت۔ ان 2 بیماریوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے اور خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پہلی خوبی یہ کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اور دوسری خوبی یہ کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جمائے، اللہ کے استحضار کو جمائے، آخرت کے تصور کو جمائے، عبادت کی پختگی کو اپنے دل کے اندر جمائے، اور یہ کرنے سے ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے نماز کے اندر دل نہیں لگتا ہے، تو یوں نہ سمجھے کہ کوئی ٹیبلٹ آپ کو دے گا اور وہ کھائیں گے تو نماز دل لگے گا، ایسا نہیں۔ مشق کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، جیسے مال کے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے عبادت میں پختگی اور محبت پیدا کرنے کے لیے اس پر مال جان لگانا پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، تب جا کر ان عبادات کی محبت، اللہ کا استحضار، اللہ کا تعلق جو ہے جڑے گا۔
یہ دو بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد اب آگے والی 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا جو مقصد اصلی ہے آخرت، جو اس سے پہلے والی آیت کے اندر سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی باتوں کو بیان کیا تھا، اب وہی جو آخرت کے باتیں ہیں یعنی سورہ زلزال کے اندر جو آخرت کے باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخرت کی طرف بندے کو متوجہ کیا ہے ان آخری آیتوں کے اندر. اس سے اوپر والی سورت کے ساتھ اس کا ربط معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا ہے، اب اس آیت کے اندر فکر آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ انسان نہیں جانتا ہے اس وقت کو جب کہ قبروں کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکال پھینکا جائے گا. یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور قبروں میں جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو باہر نکالیں گے اور ان سب کو زندہ کریں گے. لہذا یہ انسان کو یہ تصور جمانا چاہیے کہ ایک دن مجھے اس قبر سے باہر نکلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو کچھ ہم نے اچھے برے اعمال کیے اس کا حساب چکانا ہے. اس لیے وہ فکر آخرت کے طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور وہ جمائے. تو اس بات کو بھی انسان کو جاننا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم سب کو قبروں سے اٹھنا ہے. آگے فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آج تو مال کے کمانے کے اندر اور اللہ کے ناشکری کے اندر ہم اتنے مستغرق ہو چکے کہ ہم ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری بھیدوں کو چھپائے رکھے ہیں. مال کو کمانے میں جھوٹ بولا، زبان سے کچھ کہا، دل میں کچھ چھپائے رکھا. دنیا کی اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دل میں بہت ساری چیزوں کو چھپائے رکھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں سے جو کچھ راز کی باتیں تم نے چھپائے رکھی ہے اس دن اس کو بھی باہر نکالا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو باتیں تم نے جو راز تم نے چھپائے رکھے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان رازوں کو بھی باہر نکالیں گے. دنیا میں گرچہ چھپا لیا ہے لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس کو باہر نکالا جائے گا. تم نے جھوٹ بولا ہے لوگوں کے سامنے، دل میں چھپایا کچھ اور زبان سے کچھ اور بیان کیا، لیکن یہ جو چھپایا ہوا ہے وہ چھپا نہیں رہے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے واضح کرنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے اس کو باہر نکالا جائے گا، یعنی سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا. یہ تو قبروں میں جو چھپے ہیں ان کو باہر نکالا جائے گا. باہر نکالے ہوئے کہ سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، اعمال تو ظاہر ہوں گے ہی، وہاں اعمال کی تو صورتیں ہوں گی اللہ کے نزدیک، لیکن قلب کے اندر انہوں نے جن اچھے اور بری باتوں کو چھپائے رکھا تھا اللہ ان سب کو باہر نکال کر سب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے اللہ کا تصور، آخرت کا تصور سامنے ہونا چاہیے اور ہمیشہ قلب میں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے. اور برے باتیں جو قلب کے اندر چھپاتے ہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے. قلب تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو یہ ساری چیزیں آنی ہی نہیں چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کی ان حالتوں سے اس دن باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کے سامنے یہ ساری چیزوں کو پیش کریں گے. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو جان رہے ہیں، پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں سے باخبر ہے. کیا مطلب یہ کہ دنیا میں تو ہم نے چھپا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، لیکن اور لوگوں کے سامنے جو ہمارے قلب کے اندر ہے، چاہے ہمارا جگری دوست ہو، لنگوٹی یار ہو، اس کے باوجود اس کو ہمارے قلب کی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ آخرت میں جس طرح سے دنیا میں ہمارا راز چھپا ہوا ہے آخرت میں بھی ایسا چھپا رہے گا. نہیں، آخرت میں ان ساری چیزوں کو لا کر سامنے پیش کیا جائے گا. تو اس چیز کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو لایا جائے گا، لوگوں کو ان باتوں سے باخبر کیا جائے گا، ان چیزوں کو بتلانے کے لیے یہ صفت بیان کر رہے کہ بے شک ان کا رب ان کی ان حالتوں سے اس دن باخبر ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے قلب میں استحضار جمانا ہے کہ جیسے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والے ہیں. وہ کب؟ جبکہ دنیا میں ہمارے قلب کے اندر ہوگا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے استحضار کو قلب کے اندر جمائیں، مال کی محبت کو دل سے نکالیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان کو اپنے دل سے نکالیں. ان بری چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خوش و خرم رہے. کہ میرے بندو تم گھوڑے جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو، مال کی محبت اپنے قلب سے نکالو، اور یہ تصور اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ قبروں سے ایک دن ہمیں اٹھنا ہے، اور ہمارے قلب کے اندر جو کچھ پوشیدہ راز چھپے ہوئے اللہ اس کو بھی ظاہر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے باخبر ہے. اس کا تصور جمانا چاہیے. اگر آدمی کے اندر یہ چیزیں آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کے ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے، جن صفتوں کو بیان فرمایا ہے، خوبیوں کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ان خوبیوں کو ہمارے قلب کے اندر پیدا فرمائے. بھائیو، آج کا ہمیں جو ہے جمع کیا ہے، اس جمع کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ہم حالات کے اندر گھرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور خطرناک حالات ہمارے سامنے منڈلا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں. حالات ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تم اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرو، لیکن ہم اتفاق اور اتحاد کے علاوہ اختلاف اور انتشار کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. گھر گھر میں انتشار ہے، محلے محلے میں انتشار ہے، مسجد مسجد میں انتشار ہے، ہر جگہ پر انتشار ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دل ملا ہوا نہیں ہے، جبکہ حالات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ. اب تمہارے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبوی دور کو لیں گے اور اس دور کو لیں گے تو نبوی دور سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھوڑے تھے، ان پر حالات آ رہے تھے، منڈلا رہے تھے، تپتی ریتوں پر ان کو سلایا جا رہا تھا، ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، ان کے اوپر قسم کے ستم ڈھائے جا رہے تھے. ایسے موقع سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اتحاد کو نہیں چھوڑا، ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار. جنگ کے موقع سے سب زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی کا ایک گلاس لا کر دیا گیا ہے، چند زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک سے وہ پانی دوسرے کے پاس، دوسرے سے وہ تیسرے کے پاس، تیسرے سے وہ چوتھے کے پاس، یہاں تک گھم گھما کر پھر اسی کے پاس آ رہا ہے. یہ ایثار تھا، یہ ہمدردی تھی، ایک دوسرے کی غمگساری تھی، ایک دوسرے کا خیال تھا، جس کے سبب سے محبت پیدا ہوئی، اور محبت کے ذریعے سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے، انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. آج یہاں نوجوانوں کو جمع کیا ہے. ان نوجوانوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مستقبل ہو، تمہارے ہاتھوں میں زمانے کی لگام ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں اس زمانے کی جب لگام ہے تو تمہیں ایسے موقع سے اپنی کیسی کروڑ بدلنا چاہیے، کیا صفاتیں پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوشش شروع کرو، محبتیں پیدا کرو، نفرتوں کو بجھاؤ، نفرتوں کی آگ پر پانی ڈالو، اور ایک دوسرے کے غمگسار بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جاؤ. دیکھو کہ میرا مسلمان بھائی کسی مسئلے میں پھنس چکا ہے، ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے. کسی نے اس پر جھوٹا کیس ڈالا ہے، کسی نے اس کے زمین کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے اس کے بچوں اور بچوں کے اوپر جو ہے بری نظر سے دیکھا ہے. ہم سب متفق ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمارے اتفاق کا ثبوت یہ دیں گے کہ اس کو اس مصیبت سے بچانے کی مکمل کوشش کریں گے. اپنے اندر توکل کو پیدا کرو. حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے اللہ سے دور مت ہو. اگر تم اپنے اللہ کو چھوڑ دو گے تو تم اس طرح کے ظلم و ستم کے شکار بن جاؤ گے. تم حالات سے گھبراؤ مت. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، توکل کو اپنے اندر پیدا کرو.
اور اللہ پر بھروسہ کر کر اتفاق پیدا کر کر ایک دوسرے کی مدد کے اندر لگ جاؤ۔ حالات ہمیں پکار کر ایک اور چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہر شعبے میں کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بناؤ جو اللہ اور اس کے دین کو اچھی طرح سے مضبوطی سے تھاما ہو اور دنیا کی تمام تر اونچ و نیچ سے واقف ہو، دنیا کے ہر موڑ پر وہ مدد کر سکتا ہو، اس میں دنیا کے احوال اور دنیا کے علوم کی معلومات یا دنیا کے چیزوں کی اچھی طرح سے جانکاری اس کے اندر ہو، وہ دنیا کے دفعات کو اچھی طرح جانتا ہو، دنیا کے محکموں سے اس کا اچھی طرح ربط ہو اور وہ اللہ پر بھی توکل کرتا ہو، تو ایسے شخص کی پیچھے ہر موقع سے جمع ہو جاؤ۔ جب تمہارے سیاست کا موقع آئے تو آپس کے اندر تم بٹو مت، تم متفق ہو جاؤ، اپنا کسی ایک کو لیڈر بناؤ۔ اسی طرح سے تم دینی معاملات کے اندر بھی کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بنا کر اپنے احوال کو ان سے دریافت کر کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو۔ گروہ، ٹکڑیوں، جماعتوں میں بٹنے کا موقع نہیں ہے۔ ہر آدمی دین کے متعلق ایک صحیح سوچ رکھنے والے کے پیچھے جائے اور آپس کے اندر کلمے کے بنیاد پر اب ایک ہو جائے، اس لیے کہ وقت اسی کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جانب سے جو غفلتیں برتی جا رہی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ہم حالات کو دیکھیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان حالات کو دیکھ کر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج حالات ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں ماں باپ کے ارادے کے بغیر پرائیوں سے نکاح کر کر جو چلے جا رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دینی بیداری ہم نے ان میں پیدا نہیں کی، دین ہم نے مسجد تک محدود رکھا، ہم نے دین یہ سمجھا کہ قرآن میں موجود، دین یہ سمجھا کہ کتابوں میں موجود، ہم نے اپنے اولاد کو تعلیم سے واقف نہیں کرایا، ان کی تربیت نہیں کی، جس کے سبب سے ان کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ سوچی سمجھی سازش ہے، یوں نہ سمجھو کہ اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے لڑکیوں کو اغوا کرنے کی۔ اس لیے ہمیں کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بذات خود مستعد ہو کر تیار ہو کر اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نوجوان کھڑے ہو جائے، وہ ایسے پروگرام کروائے جس میں والدین کو سمجھایا جائے، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو الگ الگ مجلسوں کے اندر سمجھایا جائے، حالات سے واقف کروایا جائے۔ ہم تو اختلاف میں پڑے ہوئے ہمارے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، ہم تو دکانوں در دکانوں کے بڑھانے کی سازش، ہمیں تو مالی حالات سے بیکار کرنے کی سازشیں چل رہی ہے۔ اس لیے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات ہمیں پکار کر یہ کہہ رہے کہ ملک ہندوستان، ہمارے آباء اور اجداد جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، ان کے قربانیوں کو دہرانے کا وقت آ چکا ہے، ان فاحش طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا موقع آ چکا ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہوئے ہندو سے نفرت مت کرو، کسی غیر مذہب والے سے نفرت مت کرو، تم نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھا سکتے ہو، تم نفرت کی آگ کو محبت سے بجھانے اور اس کو اجاگر کرنے کا تمہارے سامنے موقع آیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائی جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے مذہب کے علاوہ لوگ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا، ان کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ یہ ہمتیں اور حوصلے ہمارے اندر آنے چاہیے۔ حالات کا تقاضا ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جوش میں آ کر بیان کو سن کر باہر فوراً جو لٹھے لے کر کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے، اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرو۔ اخلاق انسان کو اپنا غلام بناتی ہے۔ جب تم اخلاق سے پیش آؤ گے قوموں کے ساتھ، اچھے اخلاق کا ثبوت دو گے، اسلام کی تعلیمات اعمال کے ذریعے سے ان کے سامنے پیش کرو گے، تو لوگ خود بخود تمہارے غلام بن جائیں گے، لوگ خود بخود تمہارے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ وقت یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا وقت ہے، یہ وقت وہ ہے اخلاق سے پیش آنے کا وقت ہے،
یہ وقت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں جم رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط جوڑ رہے ہو، مخلوق کی خدمت کر رہے ہو، اپنا اور پرایا ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہے ہو، مظلوم کو ظلم سے بچا رہے ہو، ظالم کی ظلم کی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اور ظلم سے اس کو روک رہے ہو۔ اپنی مساجد کو آباد کرو، نوجوانوں اپنی مساجد کو آباد کرو، مغرب میں 10 لوگ، فجر میں 10 لوگ، اور کئی مساجد تو یہ ہے کہ نمازوں سے جو ہے ویران ہے، نمازیوں سے۔ وہ مساجد تمہاری جو نمازیوں سے ویران ہیں، یاد رکھے اس کا حشر کیا ہوگا، کچھ اور مسجدوں کا جو حشر ہوا ہے اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، مسجدوں کو برباد ہونے نہ دو، ویران ہونے نہ دو۔ بس آپ کے سامنے یہی چند گزارشات پیش کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔